حرام خوری کرنے والوں، اور بھائی ہو کر بھائی کا خون چوسنے والوں، اور بہن ہو کر بہن کا گوشت کھانے والیوں، تمہیں فکر ہے تمہیں ہر شے مل جائے۔ فرمایا سنو ان ھذا القرآن مأدبۃ اللہ، فرمایا یہ جو میرے رب کا قرآن ہے یہ میرے رب کا دسترخوان ہے۔ فرمایا تمہیں ہر نعمت رب کے اس قرآن سے مل جائے گی۔ یہ میرا ٹاپک الگ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، مگر ہمیں یہ پتا چلا قرآن وہ نعمت ہے جس میں ہر شے ہے۔ امام ابو یوسف کا فتویٰ ہے، تمام علماء نے کہا قرآن میں ہر شے ہے۔ اب پھر دو نعمتیں بڑی سامنے آ گئیں پوری کائنات میں، ایک مصطفیٰ ایک قرآن صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ قرآن کے صدقے میں حضور ملے یا حضور کے صدقے میں قرآن ملا؟ تو تاجدار کائنات کو اتنی بڑی نعمت ہے کہ خود قرآن بھی حضور کے صدقے میں مل رہا ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ اگر تم نے ذکر مصطفیٰ کر دیا تو پھر گویا تم نے ہر نعمت کا ذکر کر دیا۔ ہم نے کہا ہے بندو میری نعمتوں کا ذکر کرو، تو چونکہ حضور وہ نعمت ہے کہ جس کے سبب سے میں نے ہر نعمت پیدا کی۔ یہاں اپنے عقیدے کی بات سنیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم کھاتے حضور کا صدقہ ہیں۔ اللہ فرماتا ہے لولاک لما خلقت الدنیا، اے میرے حبیب اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ دنیا بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ زمین جس پہ آپ بیٹھے ہیں اس کا تعلق دنیا کے ساتھ ہے یا آخرت کے ساتھ؟ بولیے، اسی دنیا کے ساتھ ہے نا۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ زمین بھی پیدا نہ کرتا۔ یہ زمین ہی تو رزق کو گلتی ہے، جو ہم کھاتے ہیں زمین دیتی ہے، اناج غلہ ہماری خوراک پانی زمین دیتی ہے، اور اللہ فرماتا ہے محبوب تو نہ ہوتا تو زمین بھی نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کھاتے بھی حضور کا صدقہ ہے، کیونکہ یہ زمین بھی حضور کے سبب سے ہے۔ اور بات اس سے آگے لے جاؤں، میں اندھوں کا تو قائل ہی نہیں، میں آپ کو آنکھ والوں کی چوکٹ پہ لے چلتا ہوں۔ آئیے آنکھ والے سے پوچھتے ہیں، اور مریضان دیوبند کے حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی کا بیان ہے۔ ساؤتھ افریقہ میں لیٹے اپنے وقت کے غوث اعظم ہیں حضرت عبدالعزیز دباغ مغربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مولانا اشرف علی تھانوی اور دیگر علماء نے لکھا ان کے بارے میں، ان کا حال یہ تھا کہ جب علماء ان سے کوئی مسئلہ پوچھتے کہیں اڑ جاتے پھنس جاتے اور سمجھ نہ آتی قرآن کی آیت، ان سے کہتے آپ بتائیں۔ ان کا حال یہ تھا کہ حضور کے کئی صدیاں بعد ہوئے، مگر حال یہ تھا تھوڑا سا رخ کرتے مدینے کی طرف اور ہنس کے فرماتے ٹھہرو میں تمہیں حضور سے پوچھ کے بتا دیتا ہوں۔ صرف کروٹ بدلتے مدینے کی طرف دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا۔ اندھوں کی بات نہیں، آنکھ والے کی بات کر رہا ہوں۔ یہ حضرت عبدالعزیز دباغ مغربی فرماتے ہیں بہت سے لوگ روٹی کھا رہے تھے دسترخوان پہ، لقمے توڑ کے منہ میں رکھ رہے تھے۔ ایک بزرگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا کہ یہ جو عقیدہ ہے ہمارا کہ ہر شے ہر نعمت حضور کے صدقے سے ملتی ہے، تو یہ روٹی بھی تو نعمت ہے نا جو لقمے لوگوں کے منہ میں جا رہے ہیں، ذرا میں چیک تو کروں یہ کہاں سے آ رہے ہیں، یہ جو رزق مل رہا ہے لوگوں کو یہ کس کے صدقے میں مل رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے۔ بعض علماء نے کہا کہ یہ بات اپنی کر رہے ہیں مگر اپنا نام نہیں لینا چاہتے، کہہ دیا کسی بزرگ نے دیکھا ہے، یہ حضرت عبدالعزیز بات اپنی کر رہے ہیں۔ بعض بزرگوں نے کہا، کہتے ہیں اس بزرگ نے ہر لقمے پر باطنی نظر ڈالی، یہ نظر نہیں، یہاں دل کی نظر ہوتی ہے، اندر کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ جس طرح ہمارے یہ ایکسٹرنل 5 سینسز ہے نا، اسی طرح انٹرنل 5 سینسز ہیں، اور اسی طرح ایٹرنل 5 سینسز ہیں۔ یہ بڑی لمبی تفصیل ہے، میں اس طرف نہیں جاتا۔ وہ کہتے ہیں جب باطنی نظر کے ساتھ ہر لقمے کو دیکھا
جو بندوں کے منہ میں جا رہا تھا، کہتے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہر لقمے کے ساتھ انہیں نور کے لچھے نظر آئے، باریک لطیف تار جڑے ہوئے نظر آئے. ہر لقمہ جو بندے کے منہ میں جا رہا تھا وہ تاروں سے بندھا تھا، اور وہ تاریں کہیں سے آ رہی تھی. فرماتے ہیں کہ میں روحانی طور پر ان تاروں پہ چل پڑا کہ یہ تاریں کدھر سے آ رہی ہیں کہ جن پر لقمے لوگوں کو نصیب ہو رہے ہیں. کہتے اللہ کی عزت کی قسم لوگوں، جب ان تاروں پہ سفر کیا تو وہ ہر تار مصطفیٰ کے گنبد خضرا میں جا رہی تھی. اس دن مجھے پتا چلا کہ کسی کے منہ میں اگر لقمہ جا رہا ہے تو وہ بھی دہلیز مصطفیٰ کی بھیک ہے. اللہ اکبر. تو ہم کھاتے حضور کا صدقہ ہیں، کھاتے حضور کا صدقہ. اسی لیے حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا. تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں. اللہ اکبر. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر تجھے پیدا نہ کرتا تو یہ میں زمین بھی پیدا نہ کرتا. زمین نہ ہوتی تو اناج نہ اگتا، اور زمین نہ ہوتی تو یہاں پھول نہ کھلتے، کوئی پھول نہ کھلتا. اور یہاں میں آپ کی فکری تربیت کے لیے عرض کر دوں، ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو آج کل میک اپ کا بڑا چسکا ہے. عورتوں کو، ہماری بہو بیٹیوں کے پرس میں صورت بنانے کا سارا سامان، مگر سیرت فاطمہ کی کتاب نہیں ہوگی. اخبار جہاں ہوگی بیٹیوں کے ہاتھ میں، کسی بیٹی کے ہاتھ میں سیرت خدیجہ الکبریٰ کی کتاب نہیں ہوگی. بھائی اور بغیرت باپ بیٹیوں کے لیے اور بہنوں کے لیے رومانٹک ناول تو خریدتے ہیں، کوئی باپ بیٹی کے لیے سیرت عائشہ صدیقہ کی کتاب نہیں خریدتا. اس لیے بیٹیوں کے پرس میں سرخی اور پاؤڈر رکھے، میک اپ کا سامان ہے. آؤ میری ماں بہنوں بیٹیوں، آج صرف تمہارا رونا نہیں، آج ہمارے نوجوان لڑکے گھنٹہ گھنٹہ آئینے کے سامنے میک اپ کرتے ہیں. میں آج یہ نسخہ دے رہا ہوں تمہیں، یہ میک اپ یورپ سے آئے ہیں، انہیں پھینک دو. آؤ آج تمہیں مدینے کا میک اپ دے کے جاتا ہوں. اگر تم نے یہ کر لیا اللہ کی عزت کی قسم مر جاؤ گے، مگر چہرے کا نور ختم نہیں ہوگا. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کوئی چھوٹا سا اللہ کا ولی نہیں جنہیں غوث اعظم بھی اپنے مشائخ میں گردانتے ہیں. غوث اعظم اپنی تقریروں میں جن کے حوالے کوٹ کرتے ہیں، حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں جو بندہ چاہے اور بندی چاہے کہ اس کا چہرہ حسین ہو جائے اور اس کے چہرے میں وہ نور آئے کہ موت بھی وہ نور ختم نہ کر سکے اور موت بھی وہ حسن خراب نہ کر سکے. فرمایا اس کو حسن بصری یہ درود سکھا رہا ہے، وہ یہ درود پڑھ لیا کرے، موت بھی اس کا حسن چھین نہیں سکتی. کون سا درود؟ آپ حیران ہو گئے. درود یہ ہے اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. ایک دفعہ پڑھ لیں برکت کے لیے، اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. اور بھائی جو یہ درود پڑھتا رہے اس کا چہرہ حسین ہو جائے گا اور موت بھی چہرے کا حسن ختم نہیں کر سکے. یہ نسخہ ہے. اب جانتے ہیں اس درود کا مطلب کیا ہے؟ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ یہ درود پڑھے، درود کا مطلب کیا؟ اللہم صلی علی من تفتقت من نورہ الازہار. اے اللہ، اللہم صلی علی، اے اللہ اس مصطفیٰ پہ درود بھیج
کہ جس کے نور کی بھیک لے کر چمن میں پھول کھلتے ہیں. اس درود کا یہ مطلب. اب میں حیران ہوتا ہوں جو حضور کو نور نہ مانے وہ یہ درود پڑھ ہی نہیں سکتے. اور عجیب بات ہے رب چاہتا ہی نہیں کوئی محبوب کا گستاخ حسین ہو جائے. درود ہی وہ ہے جس میں نور مصطفیٰ کا ذکر ہے. اے اللہ اس محبوب پہ درود بھیج جس کے نور کی بھیک سے چمن میں پھول کھلتے ہیں. اللہ فرماتا ہے محبوب اگر آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ زمین بھی پیدا نہ کرتا, میں یہ دنیا ہی پیدا نہ کرتا. وہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں اس کا تعلق بھی اسی دنیا کے ساتھ. ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں, آکسیجن جس کے ذریعے ہم زندہ ہیں, اس کا تعلق بھی اسی دنیا کے ساتھ. اللہ فرماتا ہے محبوب آپ کو پیدا نہ کرتا تو میں یہ ہوا بھی پیدا نہ کرتا. اس سے پتہ چلا کہ یہ ہوا بھی حضور کے صدقے میں پیدا کی گئی. یہ ہوا بھی حضور کے سبب سے پیدا کی گئی. اب عقیدے کی بات سنیں. ہر شخص کے پاس موبائل ہے, جیب سے نکالتا ہے, اس کا بھائی امریکہ کے آخری ملک میں بیٹھا ہے یا ناروے کے آخری کونے میں بیٹھا ہے, دنیا کے کسی کونے میں اس کا بھائی, اس کا بھتیجا عزیز بیٹھا ہے, اس کا نمبر ڈائل کرتا ہے. موبائل کے ساتھ تار کوئی نہیں, لا سلکی ہے, وائرلیس. وہ نمبر ڈائل کرتا ہے, 1 منٹ سے پہلے وہاں بیل بجتی ہے, وہ اوکے کرتا ہے. آپ کہتے ہیں السلام علیکم, وہ کہتا ہے وعلیکم السلام. آپ تو یہاں گھر کے اندر بیٹھے ہیں, وہ امریکہ کے آخری کونے میں ہے. آپ کا سلام وہاں پہنچایا کس نے؟ بولیے کون لے کے گئی؟ یہ تو تیسری چوتھی کلاس کے جو سائنس پڑھنے والے بچے نا وہ بھی جانتے ہیں کہ ہماری آواز ہوا کی پشت پہ سفر کرتی ہے. 1 منٹ سے پہلے چند سیکنڈ میں آپ نے گھر کے کونے میں بیٹھ کر بھائی کو السلام علیکم کہا, اس نے امریکہ کے آخری کونے میں وعلیکم السلام بھی کہا, سلام آپ کا سنا اور جواب دیا, اور جواب آپ نے سنا. آپ کا آواز اور میری آواز کون لے کے گئی؟ ہوا. آج لوگ اس پہ جھگڑا کر رہے ہیں کہ حضور امتی کا سلام نہیں سنتے, اور میں کہتا ہوں نادان غور کر, یہ ہوا تیرے میرے لیے تو پیدا ہی نہیں کی گئی, اور تیرے میرے لیے تو بنی ہی نہیں. ہمیں تو مصطفیٰ کے طفیل مل رہی ہے, کیونکہ ہر نعمت یار کے صدقے میں ملی. یہ ہوا ہمیں تو مصطفیٰ کے طفیل مل رہی ہے, یہ پیدا ہی مصطفیٰ کے لیے کی گئی. تو تیرے میرے لیے تو بنی نہیں ہوا, اور جن کے لیے ہوا نہیں بنی ان کے سلام لے جا رہی ہے, اور جس مصطفیٰ کے لیے پیدا کی گئی اس کا سلام کیوں نہیں لے جاتی؟ کو بات پلے پڑ رہی؟ حدیث سے ثابت کر رہا ہوں یہ ہوا ہمارے لیے نہیں بنی, ہمیں تو پہلے مصطفیٰ مل رہی. یہ بنی ہی مصطفیٰ کے لیے, تو جس کے لیے بنی ہے اس کا سلام کیوں نہیں لے جاتی؟ تیرے میرے لیے پھرتی ہے. یہ تو عالم اسباب کی زد میں نے آپ کو نقطہ سمجھا دیا, کیونکہ عالم اسباب ہے, لیکن میرا عقیدہ اس سے بھی اگلا ہے. اللہ کی عزت کی قسم لوگوں, میرے رسول کا مقام اس سے بھی بلند ہے. ہمارا رسول اپنے امتی کا سلام سننے کے لیے ہوا کا بھی محتاج نہیں ہے. یہ تو عالم اسباب میں نے آپ کو بات سمجھائی. ہمارا رسول امتی کا سلام سننے کے لیے ہوا کا بھی محتاج نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ مصطفیٰ ہوا کے لیے نہیں پیدا کیے گئے, ہوا مصطفیٰ کے لیے پیدا کی گئی. اللہ. اسی لیے حضرت شاہ نصیر نے فرمایا تھا, غضب کی بات, آپ فرماتے ہیں وہ حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ, حاضر و ناظر و نور و بشر کے مسئلوں پہ جھگڑے کرنے والے
تو کہتا ہے نبی تیری حالت نہیں جانتے، نبی تجھے نہیں پہچانتے، تیرا سلام نہیں سنتے۔ فرمایا حاضر و ناظر و نور و بشر غیب کو چھوڑ، اور شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں، شکر کر وہ تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں۔ اصل بات یہ ہے